آج کے جدید دور جہاں دنیا ہر روز ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے، اس میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جن کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے یا اگر ہم نے ان کو سدھارنا ہے تو اس کے لیے انہیں کبھی کبھار مارنا چاہیے، ان پہ کبھی کبھار ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ اس سے بچوں پہ والدین کا روب پڑتا ہے اور بچے والدین سے ڈر کے رہتے ہیں اور بگڑتے نہیں ہیں۔ اور اس سب کو تشدد ہرگز نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بچوں کی بھلائی اور ان کی بہتری کے لیے اٹھایا جانے والا ایک قدم سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم تشدد کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے جو کسی اور پر کرتا ہے، لیکن جو تشدد ہم اپنے بچوں کے اوپر کرتے ہیں اسے ہم ہرگز اپنے طرف سے کیے جانے والے تشدد میں شمار نہیں کرتے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک بچے کو نفسیاتی طور پر جن احساسات کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے تحفظ محسوس ہو، اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ ایک منفرد اور قابل عزت اور ایک مکمل انسان ہے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بہت اہم انسان ہے۔ یقیناً تمام والدین ہی ایک اپنی طرف سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو جس حد تک ہو سکے یہ تمام احساسات فراہم کریں، لیکن چونکہ والدین بھی انسان ہوتے ہیں تو ان کے بھی کچھ ایسے رویے ہو سکتے ہیں جس سے بچوں کی نفسیات اور ان کی شخصیت پر بہت ہی منفی اثر پڑے، اور ایسے ہی رویوں میں سے ایک رویہ جسمانی تشدد کا رویہ بھی ہے۔ جسمانی تشدد سے مراد ہے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا، یا سزا کی نیت سے یا بچوں کو کوئی سبق سکھانے کی نیت سے ان کو کوئی جسمانی تکلیف دینا۔ والدین اگر اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اسے تشدد کے زمرے میں نہیں سمجھتے، نہ ہی والدین اسے تشدد سمجھتے ہیں، نہ ارد گرد کے لوگ اسے تشدد سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جس بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بھی اس کو تشدد نہیں سمجھ رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ہی بھلائی کے لیے میرے والدین مجھے مار رہے ہیں، اور اگر میرے ماں باپ مجھے مار رہے ہیں تو یقیناً میں اسی کا حقدار ہوں گا، تبھی تو وہ مجھے مار رہے ہیں۔ ایک بچہ اپنی شناخت کو اپنے والدین کی یا اپنے دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کی نظروں سے پہچانتا ہے، جیسا اس کے والدین اسے سمجھتے ہیں یا اس کے بڑے بزرگ اسے جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچے کی نظر میں اس کے والدین کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لہٰذا جب اس کے والدین اس پر کسی وجہ سے تشدد کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو برا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک کمتر اور غیر اہم انسان سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا وہ صرف تب نہیں سمجھتا جب اسے مار پڑی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس شناخت کو اپنے ذہن میں نقش کر لیتا ہے، اور اگر بڑا ہو کر وہ اپنی ہیلنگ پر کام نہیں کرتا تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک ناقابل عزت اور ناقابل محبت انسان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی اپنی عزت نہیں کر پاتا۔ اور جو شخص بھی اپنی عزت نہیں کر پاتا تو پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا جو قابل عزت ہوں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بچے اپنے بچپن میں جسمانی تشدد کا شکار رہے ان کے دماغ میں شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے باقاعدہ ڈیمیج نظر آیا۔ ایسے بچوں کی برین سکیننگ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ان کے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس، جسے دماغ کا سی او بھی کہتے ہیں، اس کے گرے میٹر میں کمی نظر آئی، جس کا مطلب ہے کہ ایسے بچے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، وہ بہت امپلسو ہوتے ہیں، بہت جذباتی اور جلد باز ہوتے ہیں، وہ بہت غیر منظم ہوتے ہیں، وہ کسی چیز پر زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے پاتے، ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے، ان کو میموری کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے، اور ان کے اندر کچھ بھی کرنے کا جذبہ بھی بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت ڈی موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ بچپن میں تشدد کا شکار ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے دماغ کا بھی جب موازنہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ لڑکے جو بچپن میں تشدد کا شکار بنے، بڑے ہو کر وہ بہت امپلسو اور جذباتی انسان بنے، ان کے جذبات پر قابو نہیں رہا، اور بڑے ہو کر ان کا اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے نشے کی طرف رجحان بھی دیکھا گیا۔ دوسری طرف جب لڑکیوں کے دماغ کی اسکیننگ کی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ لڑکیاں جو بچپن میں تشدد کا شکار بنتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات پائی جاتی ہیں، اور بڑے ہو کے ان کے اندر ڈپریشن جیسی بیماری کے پیدا ہونے کے بھی رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی جسمانی تشدد کا لڑکوں اور لڑکیوں پر مختلف اثر دیکھا گیا۔ جب لڑکوں کو بچپن میں مارا جاتا ہے تو وہ شیم کا شکار تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مارنا بھی سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر پرتشدد اور تشدد پسند بنتے ہیں۔ جبکہ لڑکیوں کو جب جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ مار کھانا سیکھتی ہیں اور وہ اس رول کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور جیسے کہ یہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو مارا جائے، وہ وکٹم مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کر لیتی ہیں، یہاں تک کہ بڑے ہو کر وہ کسی ایسے شخص کو بطور جیون ساتھی بھی منتخب کرتی ہیں جو کہ پرتشدد ہو اور بہت زیادہ تشدد پسند ہو۔
اگر بچے گھر میں کسی اور کو بھی تشدد کا نشانہ بنتا دیکھتے ہیں، جیسے ملازمین یا کوئی اور بہن بھائی یا پھر اپنی والدہ، تو یہ بھی بچوں پر تشدد کے ہی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ایک پرتشدد گھریلو ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ یا تو خود پرتشدد یا تشدد پسند بنتا ہے، یا پھر وہ بڑے ہو کر مختلف جذباتی مسائل کا شکار رہتا ہے، جس میں شیم کا مسئلہ ایک بہت ہی نمایاں مسئلہ ہے۔ جب بھی والدین کی جانب سے بچوں پر جسمانی تشدد کرنے کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی نقصانات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو بچپن میں ہمارے والدین نے مارا تھا، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور ہمیں تو کوئی ایسا نفسیاتی نقصان نہیں ہوا۔ یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم جس مقام پر بھی پہنچے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں مارا تھا، ہماری بہتری کے لیے ہمیں مار پیٹ کر ہمیں پڑھایا لکھایا۔ اس حوالے سے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ جسمانی تشدد کی وجہ سے ہمیں کوئی بڑے ہو کر بہت بڑی نفسیاتی بیماری کا ہی سامنا ہو۔ بعض اوقات ہمیں بہت سارے ایسے جذباتی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں جو کہ شاید کسی بڑی نفسیاتی بیماری کے زمرے میں تو نہیں آتے، لیکن ان جذباتی مسائل کی وجہ سے ہماری نجی زندگی اور ہمارے دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ارد گرد رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان جذباتی مسائل کو یہ کہہ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے ہی ایسا، یہ شروع سے ایسا ہی ہے اور اس کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی دور میں مار کے ذریعے بچوں کو ڈسپلن کیا جاتا رہا تھا اور اس سے بچے عارضی طور پر اپنے والدین کی فرما برداری کرنے بھی لگے تھے، تو اب یہ پچھلی صدی کی بات ہے۔ جسمانی تشدد کو کسی بھی صورت گلوریفائی یا جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں ہم نے اپنی زندگی اور اپنی لائف سٹائل اور اپنے رہن سہن کے باقی پہلوؤں کو اپ گریڈ کر دیا ہے، تو وہاں بچوں کو پالنے کے حوالے سے بھی یا پیرنٹنگ کے شعبے میں بھی بہت سی ترقی آ گئی ہے کہ جس میں بچوں کو پالنے اور ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے، انہیں ڈسپلن کرنے کے حوالے سے جدید طریقے موجود ہیں، جنہیں ٹف لو پیرنٹنگ سکلز کہا جاتا ہے، جنہیں تمام والدین سیکھ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے تھیراپیوٹک پیرنٹ بن سکتے ہیں، اور انہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور انہیں پالنے کے لیے کسی بھی قسم کے تشدد کی ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی۔